ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس پروگرام سے اور لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور وہ بیماری جس کا ہماری سوسائٹی میں برڈن زیادہ ہو اس کے ایکسپرٹ بلا کے کچھ اہم سوالات آپ کے لیے پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ اس بیماری سے بآسانی بچ سکیں. یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل اگر پتہ لگ جائیں تو آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کروائیں. ناظرین، بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کا علاج کرائیں گے، تشخیص کرائیں گے تو علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحت یابی حاصل ہوگی. تو آج میں اپنے پروگرام سے کووڈ-19 پہ دوبارہ ڈبیٹ کرتا ہوں اور اس کا جو کرنٹ ویریئنٹ جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے، اس کے بارے میں پوچھوں گا. اس کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ دعوت دی ہے پروفیسر وحید الزمان طارق. ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ وائرولوجسٹ ہیں، پروفیسر آف وائرولوجی ہیں، چغتائی انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی لاہور میں بڑا ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں. جان ہاپکن یونیورسٹی کی طرف سے UAE میں انہوں نے 5 سال کام کیا، پھر عالمی ادارہ صحت اور یونائٹڈ نیشن کی ٹاسک فورس کے ممبر بھی رہے. پھر ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ پر کا ممبر بنایا جو کہ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی مفید مشورے دیے. پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے آج میں نے ڈسکشن 3 مختلف آسپیکٹس کووڈ-19 وائرس کے بارے میں کرنی ہے. پہلا آسپیکٹس تو یہ ہے کہ آپ ذرا کلیئر کریں ہمارا کانسیپٹ، جو کہ جرمنی اور اسپین میں تقریباً 200 ڈاکٹرز اور 500 ڈاکٹرز جرمنی کے انہوں نے ایک مصدقہ ایک یادداشت اور ایگریمنٹ پہ سائن کیا کہ یہ وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ ایک انجینئرڈ وائرس تھا، جو کہ بل گیٹ اور مشہور جو کہ ویکسین کا سب سے بڑا سپلائر ہے دنیا کا اور بہت بڑا وینڈر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، کہ اس نے آج سے کوئی 5 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2020 میں کوئی ایک پینڈیمک جو ہے جنم دے گی، جس سے کہ 30 ملین لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے اسی ٹاپک پہ انہی سوالات کا جواب لوں گا. جی ناظرین، آج ہم کیپٹل ٹی وی پروگرام کیپٹل کلینک سے کووڈ-19 کے نئے ویریئنٹ ڈیلٹا وائرس کے بارے میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے آپ کے لیے کچھ اہم اور مفید معلومات حاصل کریں گے. تو پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب، آپ وائرولوجسٹ ہیں، پروفیسر آف وائرولوجی ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو جرمنی کے 500 ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مل کے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ڈیزیز ہے یہ ایک گلوبل کرائم ہے، جس کا اوریجن جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں بل گیٹ کو، اور کہتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے بنایا گیا ہے سائنٹیفکلی انجینئرڈ وائرس ہے، یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر. یہ جہاں تک وائرس کا تعلق ہے، وائرس سارے انجینئرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچر میں انجینئرڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور جہاں تک اس وائرس کا تعلق ہے، یہ دیکھیں تیسرا کرونا وائرس ہے، SARS-1، پھر MERS-CoV، پھر کووڈ-19 اس 20 برس میں یہ تیسرا وائرس ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس تیسرے وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو میرا ان سے اختلاف ہے، اپنے ان کولیگس سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں ہوتا، نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹ جاتی ہے اور لوگ اس غلط بحث میں پڑ جاتے ہیں. اور ہمارے بڑے ایک پروفیسر آف وائرولوجی سے رچرڈ ٹیڈر، وہ یہ کہتے ہوتے تھے ایڈس کے بارے میں، I don't know where from this virus has come, it is with us, but I am more concerned where it is going. So ہمیں زیادہ کنسرن ہو کہ کیا کر رہا ہے اور کیا اس نے کرنا ہے اور کدھر جا رہا ہے. باقی جہاں تک پولیٹیکل چیزیں ہیں، بل گیٹ، یہ دوسرے نام، یہ ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش ہے. لیکن وہ ایویڈنس بیسڈ ہے پروفیسر صاحب. وہ دیکھیں آج سے 6 سال پہلے 2015 میں یہ چیزیں
گردش کر رہی تھیں امریکہ میں، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ عالمی ادارہ صحت نے بھی کیا ہے، اور اس میں ڈاکٹر فوسی اور سابقہ جو صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ سب کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، بل گیٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے 2015 میں یہ کہہ دیا تھا کہ ایک پینڈیمک جنم دے گی، اور اس کی کٹس جو ہیں ڈائگنوسٹک کٹ تشخیص کرنے کے لیے وہ مارکیٹ میں ملینز کے حساب سے جو ہیں ورلڈ وائڈ ایکسپورٹ کر دی گئی تھیں اور بنائی گئی تھیں۔ سر جہاں تک تعلق، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں جب سے وائرالوجسٹ بنا ہوں، ہم 1980 سے یہی سنتے آئے تھے کہ ایک پینڈیمک آنے والی ہے، اور پینڈیمک جو تھی وہ عرصہ دراز سے اس کا انتظار تھا۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب یہ آیا ہے SARS-1 اور مرس کو بھی، اس وقت اس کی کٹیں بنی ہیں، اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے کرونا وائرس پہ، ویکسین پہ بھی کافی کام ہوا ہے، لیکن جب وہ دونوں جو تھی ایپیڈیمکس کہہ لیں یا لمیٹڈ قسم کی وہ ڈیزیز تھی، ایک ایریا تک رہی، مرس کو بھی عربین پیننسولا تک، تو اس کے بعد وہ جو ہمیں نالج ملا ہے ریسرچ کا، اس نالج نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، میں ان سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے ٹرمپ کی بھی بات کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں کی بھی، لیکن یہ پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں، اور پولیٹیکل ڈسکشنز کو وائرالوجی میں نہیں لانا چاہیے۔ میں آج بھی شیور ہوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں سے آیا، اور یہ نیچرل میوٹیشنز ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے ہیومن اس کو انفیکٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو میں اب بھی اسی بات پہ قائم ہوں اور اسی پہ قائم رہوں گا، کیونکہ ایز اے وائرالوجسٹ میرا نہیں خیال کہ اتنی مینوپولیشن کی جائے، اور مینوپولیشن کس لیے کی جائے؟ وہ وائرس پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، پھر واپس انہی ملکوں میں آ جائے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ ایئر بورن انفیکشن ہے، اور ایئر بورن انفیکشن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے صرف بچنے کے طریقے جو ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، یہی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ اس سے متفق ہوں گے کہ اس وائرس سے بچنے کی یہ جو ویکسین اب آ گئی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم ایک پریونٹیو قدم ہے، جو کہ ہمارے تمام شہریوں کو لگ جانی چاہیے، اور ہمارے شہریوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ وائرس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، وائرس کا جو لائف سائیکل ہے وہ بھی بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس میں میوٹیشن آ رہی ہے۔ اب میوٹیشن ہو کے برطانیہ میں سب سے پہلے الفا ویریئنٹ آیا اس کا، پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں بیٹا ویریئنٹ آیا، پھر برازیل میں اس کا گیما ویریئنٹ آیا، اور اب انڈیا میں اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ وائرس کیا بہت ہی خطرناک اس کا ویریئنٹ ہے؟ لیکن سر جہاں تک تعلق ہے نا ڈیلٹا ویریئنٹ کا، اگر ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ اس وقت یہ غلبہ حاصل کر چکا ہے کوئی تقریباً 132 ملکوں میں، اور پاکستان میں بھی جو زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو پازیٹیو ہے، ان میں سے 80% تک اب میں کہہ سکتا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ ڈیلٹا ہے۔ اب ڈیلٹا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تیزی سے پھیلتا ہے اور بڑی جلدی سے ایک علاقے کو یا لوگوں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ 2.5 لوگوں کو انفیکٹ کرتا تھا تو یہ 5 کو افیکٹ کرتا ہے، 50 to 70% یہ زیادہ جلدی پھیلتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ، ریسیپٹر کے ساتھ، وہ بہت سٹرانگ ہے، اور اس وجہ سے یہ وائرس جو ہے جتنے زیادہ مریض ہوں گے اتنا لوڈ زیادہ پڑے گا میڈیکل سیٹ اپ پہ، ہاسپٹلس پہ۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے برٹش آئی تھی ویریئنٹ یہاں پہ مارچ میں، تو جتنی تیزی سے کیسز 2 مہینے میں بڑھے تھے اتنی تیزی سے یہ 2 ہفتے میں بڑھے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، برٹش ویریئنٹ کو، الفا ویریئنٹ کو، اور ڈیلٹا ویریئنٹ کو۔ تو ڈیلٹا ویریئنٹ چونکہ ہندوستان سے آیا ہے، ہمارے ہمسایہ ملک سے، اور اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے سیٹ اپ۔ آپ کی جو لیبارٹری جس سے آپ منسلک ہیں وہ بہت ہی ہائیلی ٹیکنیکل لیبارٹری ہے، اور اس میں آپ روزانہ جو ہے لوگوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیلٹا وائرس ہے، کرنٹ جو 4تھی ویو آئی ہے ہمارے ملک میں اور شہر لاہور میں، جس کا کہ تقریباً 6% شرح جو ہے وہ ہو چکی ہے اس 4تھی کووڈ-19 کی لہر کی، اس میں یہ ویریئنٹ دیکھ رہے ہیں آپ، ڈیلٹا ویریئنٹ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سر ہم نے ڈیلٹا ویریئنٹ پہ کام کیا ہے آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے، اور اس کی پوری جین سیکوینسنگ کی ہے۔
ہم نے کراچی سے سیمپل لیے ہیں، لاہور سے لیے ہیں، پشاور سے لیے ہیں، اسلام آباد سے لیے ہیں. تو ہماری جو اسٹڈی تھی اس کے مطابق کراچی میں 97%، لاہور میں 80% اور پشاور میں 73%. اس وقت آج سے ہفتہ پہلے ڈیلٹا تھا. آج کیا کنڈیشن ہے میں اس کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تیزی سے وائرس جو ہے وہ غلبہ پا رہا ہے. آج کی خبر تھی کہ امریکہ میں 50% ہے. تو پاکستان میں بھی اس وقت جو زیادہ تعداد ہے وائرس کے ویریئنٹس میں سے وہ اس وقت ڈیلٹا ویریئنٹ کی ہے، اور کیسز میں آپ کو پتہ ہے اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ کب تک یہ سلسلہ پروفیسر چلتا رہے گا؟ یہ ہمارے لوگ بڑے بے چین ہیں. دیکھیں سر، جہاں تک میں یہ جو بے چینی ہے وہ جب کبھی تیسری ویو آ گئی، اب چوتھی ویو آ گئی، اب یہ اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان وہ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، جہاں تک اس کے خطرے کا تعلق ہے، پہلے بھی ہم نے جو ایس او پیز بتائی تھیں، آج بھی وہی ایس او پیز کارآمد ہے. آج بھی ماسک پہننا، ہاتھوں کو دھونا، سینیٹائز کرنا، فاصلہ رکھنا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے اجتماعات میں اس پہ پابندی ہونا اور اس میں شرکت نہ کرنا، اور اس کے علاوہ غیر ضروری سفر نہ کرنا، یہ موبلٹی. آج بھی وہی چیزیں ہیں، اور لیکن اس ویریئنٹ کی وجہ سے ان پہ زیادہ شدت سے عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. آج جو فرق پڑا ہے پہلے سے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ویکسین آ گئی ہے، اور ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد اگرچہ ہمارے یہاں ابھی 10-20% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو شاید ہمارے ہاں صورتحال میں بہتری پیدا ہو. ویکسین کا دریافت ہونا ایک بہت اچھا قدم ہے، اور میرا خیال ہے اس سے کافی حد تک اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ویکسین جو ہے، اب ڈیلٹا ویریئنٹ اگر آیا ہے تو اس میں بوسٹر کی بھی ضرورت پڑے گی؟ بار بار لگوانی پڑیں گے یہ ویکسین؟ سر، جو پہلے ویریئنٹس تھے نا ان میں یہ 92% تک ایفیکٹو تھی. اب کہتے ہیں جی 80-82% تک ایفیکٹو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لازمی طور پہ اس کے فوائد تو ہیں. بیماری اگر ہو بھی تو بیماری زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی. اور بوسٹر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت تھا، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جو انہوں نے تیسری ڈوز بھی لگانا شروع کر دی ہے. سائنو فارم والوں نے بھی کہا جس نے 2 ڈوزز لی ہیں وہ تیسری بھی لیں. میرے خیال کے مطابق ہمارا پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کم از کم سب کو 2 ڈوزز سے دے دیں اس ویکسین کی، جس کی 2 ڈوزز ہیں. جس کی 1 ڈوز ہے جیسے اسٹرازینیکا ہے یا وہ دوسری ہے جانسن اینڈ جان، اس میں ہم 1 ڈوز دیں. تو پہلا ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ سب کو ویکسینیٹ کریں. جب ویکسین کی ٹائپس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بوسٹر کی ضرورت پڑے، کیونکہ جو چائنا کی ویکسین ہے وہ تو ایک ایٹینویٹڈ وائرس ہے، جس طرح کہ پولیو کی ویکسین ہوتی ہے، جس میں وائرس کے سارے کمپوننٹ ان کے اگینسٹ امیونٹی جسم میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور ایک ہے کہ RNA بیسڈ ویکسین ہے جو کہ سنتھیٹک ویکسین ہے، وہ کوئی اسپیسیفک ہوتی ہے کسی خاص پروٹین یا اسپائک پروٹین کے. سر دیکھیں، جہاں تک چائنیز ویکسین سائنو فارم کا تعلق تھا، وہ اصل میں تھی اسپائک پروٹین، اور اسپائک پروٹین ان ایکٹیویٹڈ تھی اور ایک موقع پہ لگائی جاتی. پھر ہمارے پاس سپوٹنک ویکسین تھی رشین، اور سپوٹنک کے ساتھ فائزر بھی آ گئی. یہ جو سپوٹنک ویکسین اور جو تھی ایسٹرازینیکا، یہ تھی ایڈینو وائرس پہ پروڈیوس کی گئی، اور ایڈینو وائرس کو یوز کیا جاتا تھا ایز اے ویکٹر. تو اس میں ہمیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایڈینو وائرس کے خلاف امیونٹی جو ہے اس ویکسین کو انیکٹیو نہ کر دے، اس لیے ہم 2 ٹائپس استعمال کرتے. جہاں تک اس کا تعلق ہے، فائزر کا تعلق ہے، مڈرنا کا تعلق ہے، یہ RNA ویکسین ہے. RNA کا مالیکول جو ہے وہ جب سیل میں چلا جاتا ہے تو وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کو اسپائک پروٹین کو، اور اس کو لگاتار پروڈیوس کرتا رہتا ہے. فرق اس کا یہ ہے کہ وہ 1 ٹائم ویکسین ہے. اس میں تھوڑا عرصے تک، کچھ دنوں تک وہ RNA کے پروٹین بنتی رہتی ہے، اور وہ اس کا زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان ویکسینز کا. تو یہ 3 قسم کی بیسیکلی ٹیکنالوجیز ہیں، بلکہ کافی ساری ٹیکنالوجیز ہیں. اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس بھی ویکسین کے آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو لگائیں، اور ساری ویکسین جو ہیں وہ اس وائرس کے ہی اگینسٹ ہیں، اور اس وائرس میں ان کی ایفیکیسی جو ہے وہ نون ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ 100% ایفیکیسی کبھی بھی نہیں ہوئی کسی ویکسین کی بھی، تو اس کا بھی 100% تو نہیں ہوگی،
لیکن میجورٹی آف دی پیپل 92%, 80% یہ لوگ جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے ڈینجرس ڈیزیز. میرے خیال وہ ویکسین لگانے کے بعد شاید بیماری کی جو شدت ہے اگر دوبارہ اس کا حملہ ہوتا ہے, کسی بھی ویریئنٹ کا حملہ کسی انسان پہ اس پہ ہوتا ہے جس نے پہلے ویکسین لگائی ہو, تو شاید اس کی بیماری کی شدت کم ہو. میرے ساتھ ڈاکٹر راجہ یاسر شہباز ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر راشد لطیف میڈیکل کالج میں ہیں اور بڑا اسپیشل انٹرسٹ ہے ان کا پلمونالوجی میں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یاسر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اسی طریقے سے اس کی اٹیک ہوتا ہے اور جسم میں وہی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جس طرح کہ آج سے 1 سال پہلے وائرس کر رہا تھا؟ السلام علیکم. ڈیلٹا وائرس ایک بالکل نیا اسٹرین ہے جو کہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوا اور پھر باقی دنیا کے ممالک میں گیا ہے. اس کی علامات کچھ قدرے ڈفرینٹ ہیں جو پرانیاں ہمارے ویریئنٹس تھے, جو الفا تھا, بیٹا تھا. اس میں جو ہم پکچر ابھی دیکھ رہے ہیں کلینکلی جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر علامات فلو لائک سمٹمز کی ہیں. جسم میں شدید درد ہونا, بخار ہونا, نزلہ ہونا, گلا خراب ہونا. اور ایک چیز جو ہم بہت کامنلی اس ڈیلٹا وائرس کے ساتھ نوٹ کریں کہ پیشنٹس کو پیٹ کے بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریا کے ساتھ آ رہے ہیں یا وامٹنگ کے ساتھ آ رہے ہیں, جو کہ آبویسلی اس موسم میں تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر جاتے ہیں کہ شاید برسات کا موسم ہے تو اس وجہ سے یہ سیٹ ان ہو گیا. لیکن جی آئی سمٹمز یعنی کہ پیٹ کی علامات بھی اس وائرس کے اندر علامات میں آ رہی ہیں. اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جی یہ وائرس باقی وائرسز سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. جہاں وہ وائرس 1 سے 2 لوگوں کو پھیلتا تھا ایک شخص سے, یہ 5 سے 6 ایون اپ ٹو 8 بھی لٹریچر کہہ رہے ہیں کہ جی 8 لوگوں تک کو وائرس افیکٹ کر سکتا ہے. اور ابھی CDC نے جو لیٹسٹ اپنی گائیڈ لائنس دی ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اٹ از مچ مور انفیکشیس دین فلو وائرس, کہ یہ فلو وائرس سے بھی زیادہ جلدی سے لوگوں کو لگ سکتا ہے, چکن پاکس سے زیادہ تیزی سے لگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ وائرس ورولنٹ تو بہت زیادہ ہے, یعنی کہ اس سے نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس جو مریض جو آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہو وہ دوبارہ ان کو اس ڈیلٹا ویریئنٹ کا ان پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آئے ہیں جو کہ جن کو کووڈ ہوا ہے اور وہ ویکسینیٹڈ ہیں یا وہ ری انفیکٹ ہوئے ہیں. اب ری انفیکشن بھی کچھ پیشنٹس کے اندر ہم نے نوٹ کیا. آبویسلی باڈی کی امیونٹی سب اسٹرینس کے لیے تو نہیں ہے بھی تو پارشل ہے. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ایک ویکسینیشن آپ کو ایک اسٹرین کے خلاف کچھ امیونٹی دیتی ہے لیکن ٹوٹلی امیون نہیں کرتی, یعنی کہ ٹوٹل پروٹیکشن آپ کے جسم کو نہیں دیتی. ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے جی ویکسینیشن جن لوگوں کو ہوئی ہے, جو پچھلے 3 ہفتے کے اندر ہمارے پاس مریض آئے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں, اس میں بیماری کی شدت بہت کم ہے. اور اسی CT اسکین, اسی ایکس رے چیسٹ یا انہی علامات کے ساتھ جب پچھلی ویوز میں ہم نے مریض دیکھے تو جو ویکسینیٹڈ نہیں تھے ان کو بہت زیادہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ تھی, جبکہ یہ پیشنٹ جنرلی اسٹیبل ہوتے ہیں اور 2-3 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر جا رہے ہیں. ابھی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ویکسینیشن کیا ہوئی ہے, ہم نے ابھی تک جو ڈیٹا نوٹ کیا, کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ ویکسینیشن چائنیز ہوئی ہے سائنو فارم, تو اس میں ہم نے یہی نوٹ کیا ہے کہ ایون سائنو فارم کے ساتھ بھی لوگوں کا رسپانس بڑا اچھا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیونکہ وائرس کا پھیلنا یا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے تو اس میں جو اموات ہوتی ہیں یا جو بیماری لوگوں میں پھیلتی ہے اس میں نمبر آف کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر پچھلی ویو میں ہمارے پاس میکسیمم 50,000 لوگ آئے تھے تو اگر ڈیلٹا ویریئنٹ پھیلتا ہے تو اس میں آپ اس کو 2 گنا یا 3 گنا آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ویریئنٹ جو ہے بڑا فاسٹ ٹریول کرتا ہے اور احتیاطیں جو ہیں وہ وہی ہیں ناظرین کے ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور اجتماعی محفل نہ منعقد کرائیں اور نہ اس کی طرف جائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھوں کی صفائی رکھیں اور ویکسین ضرور لگوائیں. ہم ایک چھوٹے وقفے کی طرف چلتے ہیں, وقفے کے بعد پھر ہم اسی ٹاپک پہ ڈیبیٹ جاری رکھیں گے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب، آپ وائرولوجسٹ ہیں. میں صرف آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا کہ کیا یہ کوارنٹین اور کرفیو اور لاک ڈاؤن یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کسی بھی بایولوجیکل وار یا کسی بھی وائرس یا کسی بھی بیماری سے بچنے کا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ اختیار کریں. تو یہ ان چیزوں کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور کوارنٹین، اس سے وہ بچے رہیں گے. دیکھیے، آپ نے جو کویشچن کیا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی، اور ہم ماضی میں جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے فرسٹ ورلڈ وار کو ہم دیکھتے ہیں، 1918 کی ایپیڈیمک کو، پینڈیمک کو. تو اس میں بھی ہوا یہ تھا کہ جن ملکوں نے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا تھا حفاظتی تدابیر پہ، وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے تھے. اور یہی چیز ہم نے دیکھی ہے مرس کووی میں. مرس کووی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا جہاں یہ ایپیڈیمک ہو رہی تھی. اگر ہم کنٹرول نہ کرتے یہ پوری دنیا میں وہ بھی پھیل جاتا. تو وہ ممالک جو تھے، عرب ممالک، جن کے پاس انفراسٹرکچر اچھا تھا، لا اینڈ آرڈر ان کا بہتر تھا، تو سچویشن تو کنٹرول کر لیا. آج بھی اگر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تو شاید ہم بالکل بے دست و پا ہو جائیں اور اکانومی بھی مفلوج ہو جائے. تو شروع سے ہماری، جب میں بیٹھتا رہا ہوں کمیٹیز میں بھی، تو ایک ہی رہا ہے کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو بچا کر کس انداز سے آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے کا طریقہ وہی جیسے ایک طریقہ ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں، اگر جتنے ورکرز ہیں فیکٹری کے، ان کو ویکسین لگا دیں، سکولز میں لگا دیں، کالجز میں لگا دیں، اور ٹرانسپورٹ ورکرز کو لگا دیں، تو پھر یہ چیزیں چل سکتی ہیں. اور اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد جتنا مرضی آپ لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمیشہ پارشل ہوتا ہے، اس پہ بہت طریقے سے عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت ایک تو ایس او پیز ہیں، اور ایس او پیز کے ساتھ ویکسین ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے ویکسین ایڈوائزری کمیٹی، اس میں بھی میں ہوں ممبر. تو مسئلہ ہے اویلیبلٹی کا اور ریسورسز کا. اس ساری مشکلات کے باوجود گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ انفراسٹرکچر بہتر کرے اور ویکسین کو خریدے اور لوگوں کے لیے اویلیبل کرے. اب جب ایک ملک کی ویسی مشکلات ہیں تو جو لوگ ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، لازمی طور پہ ہمارا دل بہت دکھتا ہے. اور ان لوگوں کو ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور آپ ہماری بات سنیں، ماہرین کی سنیں، اپنی بات پہ عمل نہ کرائیں اور ویکسین کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ تو ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں، جس طرح میزل ہے، وہ پولیو ہے، یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں، یا اسمال پاکس ہے، جو کہ ویکسینیشن سے ہماری قوم بچی ہوئی ہے. اور یہ بہت ہی ایک بیوقوف، میں یہ کہوں گا کہ فلش تھنکنگ ہوگی کہ ویکسین کے خلاف بات کی جائے اور ویکسین نہ لگائی جائے. لیکن جو لاک ڈاؤن ہے یا انڈسٹریز بند کر دینا یا کاروبار ٹوٹلی پیرالائز کر دینا، اسے بند کر دینا، میرا خیال وہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ بھی کہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ ایمفیسائز کر رہی ہے کہ سندھ میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ لوگوں کو برے طریقے سے اثر انداز ہوں گی. ڈاکٹر راجہ یاسر، آپ مسلسل جب سے یہ کووڈ-19 ہمارے سوسائٹی میں اس کا حملہ ہوا، آپ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. آج کیا ہم بہتر پوزیشن پہ ہیں اس کا علاج کرنے، اور جو ہمارے معالج ہیں، فزیشن ہیں، وہ اس بیماری کا ایک اچھا مستند طریقہ انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ کس طریقے سے اس کو مریضوں کا علاج کیا جائے؟ کیونکہ شروع میں تو ایکٹیمرا کا شور مچ گیا تھا، ایکٹیمرا جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی تھی اس انجیکشن کی. سر دیکھیں، اس میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ابھی بیماری اتنی پرانی نہیں ہے. میں بھی آج سے 10 سال بعد جو ڈیٹا ہو یا ریسرچز ہوں وہ کہیں کہ اچھا جو ٹریٹمنٹ اس وقت ہو رہی تھی شاید وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا ہمارے معالج اب اس کی ٹریٹمنٹ کو جانتے ہیں اور اس کو پراپرلی استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی کریں. جس سینٹر میں میں کام کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہر سینٹر کا ایکسپیرینس اور ڈیٹا ڈفرینٹ ہے. میں ہاسپٹل میں جو لوگوں کا ایکسپیرینس ہے وہ شاید جناح میں نہیں ہے. جناح والوں کا ایکسپیرینس اپنا ہے، ہمارے اپنا سینٹر کا. میرے خیال سے لاہور میں سب سے زیادہ ایکٹیمرا ہمارے ہاسپٹل میں لگا، جس کے اوپر کافی ڈبیٹ بھی ہوئی.
لیکن ایونچولی جب سٹڈیز آئیں 8 مہینے بعد تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ واحد ڈرگ جو مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرتی ہے اگر ارلی دی جائے تو دیٹ واز ایکٹیمرا. سو کہنے کا مطلب یہ کہ اب سب معالج جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سی دوائی کس وقت دینی ہے. اگر 5ویں دن میں پیشنٹ آیا ہے تو پھر کیا دینی ہے, 7ویں دن پہ آیا ہے ہمارے پاس پھر کیا آپشنز ہیں. تو اب اٹس اے اسٹیپ وائز اپروچ, اور ہم ٹریٹمنٹ کو اسٹیپ وائز ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ جن ڈیز پہ آتے ہیں ہم نے اس کے پروٹوکالز بنائے ہوئے ہیں کہ اس اسٹیج پہ اتنے دنوں میں آئے گا, یہ فیچرز ہوں گے تو ہم نے یہ دوائی دینی ہے. اس کے بعد اگر ان ڈیز میں آئے گا, لیٹ آئے گا تو پھر ہم نے کیا دوائیاں دینی. لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ اب رسپانس لوگوں کا دوائیوں سے کافی قدرے بہتر ہے, اور شاید ٹریٹمنٹ بھی اب اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. تو ڈیفینیٹلی جی یہ بہت ضروری ہے. ایک چیز میں سر یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے کافی ساری بات کی SOPs کی, ہمیں جو چیز مین سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پینڈیمک میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سے زیادہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, اور وہ ہم عوام کے اوپر لائے کرتی ہے, گورنمنٹ پہ لائے نہیں کرتی. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن بھی کرنی ہے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی پروٹیکشن. اگر ہم یہ سوچ کے SOPs فالو کریں گے تو شاید ہم زیادہ بہتر طور پہ فالو کر سکیں رادر دین کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا اب گورنمنٹ ہی امپلیمنٹ کرائے گی. البتہ کچھ چیزیں جو شاید میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک لاک ڈاؤن کی تو میں بھی فیور میں نہیں ہوں. آبویسلی ہمیں اب اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں ایسے ہی رہنا ہے جیسے ڈینگی اب ہمارے ساتھ چل رہا ہے. سو وی لرن ٹو لیو ود اٹ. لیکن جو چیز سمجھنے والی کہ کچھ سٹیج پہ ہمیں, میرا پرسنل خیال ہے کہ دیکھیں جو ڈیلٹا وائرس آیا ہے دا ہب از مڈل ایسٹ. آپ کی فلائٹس یہاں پہ آج سے 6 مہینے پہلے ملکوں نے بند کر دیں کہ جی پاکستان سے فلائٹ بند ہے, ہم نے کسی کی فلائٹ بند نہیں کی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ وائرسز جتنے اب جیسے اب اگلی آج کی جو میں نے لیٹسٹ ڈیٹا پڑھا ہے, لیمڈا وائرس از آن دا ہورائزن. ساؤتھ افریقہ میں دیر از اے نیو ویریئنٹ, دے آر کالنگ اٹ لیمڈا اینڈ دے آر سیئنگ اٹ از مور ورس دین ڈیلٹا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, سوشل رسپانسبلٹی بہت بڑی چیز ہے. ہر شہری کو, ہر فرد کو اس ملک کے ایک جہاد کرنا پڑے گا, اس بیماری سے بچنے کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے اور ویکسینیشن لگوانی پڑے گی. دوسرا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ ادویات جو ہیں ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سی دوا اس کے علاج کے لیے استعمال کی جائے. اگر ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کا علاج ہو تو مریض مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتا ہے. پروفیسر وحید الزمان طارق, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ویکسین بنا دیں؟ کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں ویکسین اس وقت مشکل ہوگا. ہم یہ کر سکتے ہیں کنسنٹریٹ منگوا کے اس کو ڈیلیوٹ کر کے اور اس کو ڈسپینس کر دیں, کیونکہ ویکسین بنانے اور اس کو ٹیسٹ کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں ٹیسٹنگ کرنے میں. تو میرے خیال کے مطابق ورلڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے اس وقت کہ ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں اس وقت چائنا پہ, دوسرے ممالک پہ, اور بجائے اس کے کہ ہم اس تجربے میں پڑھیں. ویل کو ری انوینٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم اپنے ریسورسز کو لگائیں انفراسٹرکچر بہتر بنانے میں اور لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ ویکسین لگوائیں, اور ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے اس کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب بھی ایفیکٹو ہے اور اب بھی وہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا سکتی ہے. یہ ویکسین سے ہرڈ امیونٹی جب آ گئی ہماری قوم میں اور 60% پاپولیشن جب ہماری ویکسینیٹ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ بیماری سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہوگا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں, اور شاید ہم اس بیماری پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے اہم معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچائیں. ڈاکٹر راجہ یاسر شہباز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک گائیڈ لائن بتا دی, اور اس گائیڈ لائن پہ میرا خیال ہے ہمارے فیملی فزیشین بھی میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اگر اس گائیڈ لائن پہ عمل کریں تو کافی حد تک بیماری سے مکمل علاج ہو سکتا ہے. اور میس ویکسینیشن, ہوم ویکسینیشن, اس کے لیے ہماری حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے وہ پہلے ہی کافی اقدام اٹھا چکی ہے, اور اس میں کوشش ہے کہ ہر شخص کو ویکسین لگا دی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے ضرور ای میل کیجیے. آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.
ہیں.